فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے ہمسایوں کی خوشی میں غمی میں ضرورت کے وقت ان کے کام آنا، اگر یہ کام کرو گے تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اسلامی معاشرہ پروان چڑھے گا اور اسلام کی ایک سچی صورت آپ کے سامنے آئے گی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال ہو، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری ہو کہ کون سا پڑوسی اس کی اگر کسی وقت کوئی آپ تک حاجت ہے یا آپ تک تو وہ محبوب نہیں ہے لیکن خود وہ اپنی حاجت کو کسی وقت پورا کرنے سے قاصر ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے تو اپنے اس پڑوسی کا خیال کرو، چاہے اس کو تمہاری جسمانی ضرورت ہے، چاہے اس کو تمہاری مالی ضرورت ہے، چاہے اس کو تمہاری اخلاقی ضرورت ہے، چاہے کسی موقع پر وہ تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، چاہے کسی وقت وہ تم سے تھوڑے سے ٹائم کا مطالبہ کرتا ہے، تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور پانچویں نصیحت، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ ہنسنے سے بچا کرو۔ اور یاد رکھو جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس پر پھر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر دل مردہ ہو جائے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، وعظ کرنے والے کی وعظ کا اثر نہیں ہوگا، والد کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کسی کی غمی کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ مجھ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، کسی کو خوشی کو دیکھ کر اس کا دل یہ خوش نہیں ہوگا کہ آج میرا بھائی اللہ نے اس کو یہ خوشی عطا فرمائی ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے گا تو پھر اس دل کے اندر حق کو، سچ کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور جب اس چیز کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو دل خود بخود برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی کھیت ہو، وہاں آپ نے کھیتی اگر نہیں بوئی، کھیت کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو آپ نے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اگے گا کچھ نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہاں جڑی بھوٹیاں ہی اگتی رہیں گی اگر آپ نے کچھ نہ اگایا تب بھی۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ نے اپنے دل کو ناکارہ کر دیا، نیکی کو سمجھنے سے ناکارہ کر دیا، اچھی بات کو قبول کرنے سے ناکارہ کر دیا، نصیحت کے اثر سے عاری کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل پر برائی بھی اثر نہیں کرے گی، بلکہ ایسا دل برائی کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ اس لیے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے باز رہو۔ اور قرآن مجید کی بھی آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ زیادہ ہنسنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کبھی کہکا لگا کر
اور ہنسے ہو. مسکرائے ضرور ہیں, خوش ضرور ہوئے ہیں, خوشی کا اظہار ضرور کیا ہے, لیکن انسانیت کی حد تک ایسا کہہ کر نہیں لگایا کہ پورے محلے کو خبر ہو کہ کوئی جانور ہنس رہا ہے. صرف انسان کی جو خوشی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی ہے کہ ہنسنے تک موجود ہے. ہنسنے سے آگے یہ جو کہتا لگایا جاتا ہے یہ انسان کی خواہش ہے, یہ انسان کے جو اندر جو انسان کا ضمیر ہے اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اگر کہتا لگانا اچھی بات ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کہتوں سے بری ہوتی.